بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم سسٹم تھیوری کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ مینجمنٹ کی تھیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھیری ایکس سے لے کر تھیری جو ہے ہم نے جو ویری لاسٹ لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہے کچھ ہی ٹائم پہلے، تو اس میں ہم نے جو ہے میکس ویبر کی بیوروکریٹک تھیری کو ڈسکس کیا. تو اس ویڈیو کے اندر ہم سسٹم تھیری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ایجوکیشن کے کورس میں یا مینجمنٹ میں جہاں پہ بھی ورڈ سسٹم آئے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں. آپ سسٹم کہتے ہیں کوئی بھی، جیسے مشین ہوتی ہے نا، تو اس میں ان پٹس دی جاتی ہیں، اس کو پروسیس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ دیتا ہے. چھوٹا سا کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس، آپ اس میں ان پٹ دیتے ہیں 10، جمع کرتے ہیں 2، پھر آپ ایکول کا سائن پریس کرتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ ساری آپ کی ان پٹ ہے. تو کیلکولیٹر کا انٹرنل سسٹم اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کی اسکرین کے اوپر آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے، وہ اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. یہ ایک سسٹم ہے. تو اسی طرح جو لوڈوگ وان برٹلیفے ہیں، انہوں نے یہ سسٹم تھیوری انٹروڈیوس کروائی. انہوں نے کہا کہ سسٹم جو ہے ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اور فیڈ بیک، ان 4 کمپوننٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان پٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر پروسیسنگ ٹھیک نہیں ہے، اگر آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر فیڈ بیک ٹھیک نہیں ہے، تو جو آرگنائزیشن ہے ہماری وہ ڈس آرڈر میں آ جائے گی. یعنی اس کے اندر کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی خرابی پیدا ہوگی تو پورا سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر سسٹم 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ہے اوپن سسٹم اور ایک ہوتے ہیں کلوز سسٹم. آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی سادہ سی بات ہے، اوپن. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے اوپن مائنڈیڈ، ہر ایک کی بات کو سنتے، سمجھتے، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں بڑے کنزرویٹو قسم کے، کلوز مائنڈیڈ. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اپنی بات سنانا، سمجھانا، بتانا پسند کرتے ہیں، کسی اور کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو سسٹم تھیوری کے اندر اوپن سسٹم سے مراد اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن ایسی ہو یا ایک سسٹم ایسا ہو جس میں اگر انٹرنلی ایکسٹرنلی کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ اس میں اکموڈیٹ ہو جاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ریسپونسو ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے. یعنی ایسا سسٹم، مثال کے طور پر باہر کے اسکولوں کے اندر رزلٹ بہتر آ رہے ہیں تو یہ اسکول ایفرٹ کرے گا کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے. اسکول کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں بہتر وے میں، بیٹر وے میں. جبکہ جو کلوز سسٹم ہوتے ہیں نا، وہ انسینسٹیو ٹو انوائرمنٹل ڈیویشنز ہوتے ہیں. یعنی وہ ریسپانسو نہیں ہوتے، وہ فکس ہوتے ہیں کہ ایک ہی پیس کے اوپر، ایک ہی سپیڈ کے اوپر وہ چلتے رہیں گے. ان کو نہیں پرواہ باہر کی دنیا کون سی ماڈیفیکیشن لا رہی ہے، کون سی انیشیٹو لے رہی ہے، وہ نہیں پرواہ کریں گے. تو اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم، یہ 2 سب ٹائپس ہیں سسٹم تھیوری کے. اوپن سسٹم کارڈز اینڈ کان نے دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو آرگنائزیشن کا سسٹم ہے یہ بیسیکلی ریپیٹڈ سائیکل ہوتا ہے 4 چیزوں کا: ان پٹ، تھرو پٹ، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک. تھرو پٹ پروسیسنگ کو کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ ان پٹ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ سے آتی ہیں ہماری ان پٹ انفارمیشن، پھر اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں. پروسیس انٹرنل ہوتا ہے کسی ادارے کے اندر. آپ دیکھیں ان پٹ ایک اسکول کی اگر ہم بات کریں سسٹم کے طور پر، تو سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بچوں کو، جس طرح کا بچے وہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے اسکول سے، تو وہ ان پٹ ہوگی. اب اسکول میں جو ٹیچنگ لرننگ ہے وہ پھر کیا کہلائے گی، اس کی پروسیسنگ کہلائے گی. آؤٹ پٹ کیا ہوگی، ہمارے بچوں کی اچیومنٹ، ان کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی، آؤٹ پٹ کہلائے گی. اب پھر فیڈ بیک آئے گا انوائرمنٹ سے. اگر تو ہماری جو آؤٹ پٹ ہے اور جو فیڈ بیک ہے یہ دونوں سملر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم سٹیبل ہے، ایکویلیبریم سٹیج پہ ہے. اور اگر ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی جو ہے وہ اور طرح سے ہوں، فیڈ بیک اور ہو، ہماری آؤٹ پٹ اور طرح کی ہو، تو پھر سسٹم ہمارا ڈس ایکویلیبریم میں ہوگا. تو جو اوپن سسٹم ہے نا، یہ انوائرمنٹل ڈیویشن کو، چینجز کو رسپونس کرتا ہے، جبکہ کلوز سسٹم نہیں کرتا. کلوز سسٹم کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے ڈیئر پارٹیسپینٹ، یہ میری 2 بکس ہیں، بڑی امپورٹنٹ بکس ہیں، زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن اور زون آف ایجوکیشن آبجیکٹیو ایڈیشن. سبجیکٹیو میں آپ کو ساری بک نوٹس کی شکل میں یہ میں نے تیار کی ہوئی ہے، ٹو دا پوائنٹ، بہت ہی کمپریہنسو وے میں. اس میں انٹرویو کے کویسچن بھی میں نے شامل کیے ہوئے ہیں. اور زون آف ایجوکیشن آبجیکٹیو ایڈیشن میں نے 43 پاس پیپر، ماڈل پیپر، سمارٹ پیپر، پریکٹس ٹیسٹ شامل کیے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی لیکچر ایجوکیشن، ہیڈ ماسٹر، ایڈمنسٹر، ای ایس ڈی ای او، ڈیپٹی ڈی او، ایس ایس ٹی فیڈرل، لیکچر ایجوکیشن، ٹی جی ٹی، ایس ایس ایجوکیشن، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ٹرینر کی کسی بھی پوسٹ کے لیے
آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ بکس بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن گھر بیٹھے یہ بکس منگوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا سیشن بھی آن لائن اکیڈمی کا آن لائن سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں. 0332 80 55 905 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اکیڈمی کا. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ بکس پرچیز کر سکتے ہیں, ہمارے سیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. تو کلوز سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے. کلوز سسٹم کیا چیز ہے؟ کلوز سسٹم ایسا سسٹم ہوگا جو اپوزٹ ٹو اوپن سسٹم ہے. یہ ریسپانسو نہیں ہوگا, یہ کنزرویٹو قسم کا سسٹم ہے. باہر کے ماحول میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اس چینج پہ بلیو نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں ہم جس میتھڈ سے پڑھا رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, ہماری آرگنائزیشن کی جو پیس ہے وہ بالکل سیٹ ہے. تو یہ کلوز سسٹم کہلاتا ہے. تو اوپن اور کلوز سسٹم بیسیکلی سسٹم تھیوری کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں. اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے کیوس تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے, اور اس سے اگلی جو ہماری ویڈیو ہے آنے والی ہے اس کے اندر ہم جو ہے اسٹرکچرل لوزنس اور آرگنائزیشن ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر ہم اس پہ بات کریں گے. ضرور دیکھیے گا اگلی ویڈیوز بھی. مینجمنٹ میں آپ جہاں بھی جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے کسی ایڈمنسٹریٹو کی پوسٹ پہ, تو آپ سے ان ایریاز سے کوسچن لازمی پوچھے جائیں گے. السلام علیکم.